سارے پڑھو درود حضور اتے اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک وی ہیں پڑھ دے انہیں وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تھائیوں وچ نماز دے پا دیتا آج کتنے دوست ہیں جن کے پاس درود پاک پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں اور آپ اس ٹائم کو پچھتائیں گے آپ نے کہنا یا لیتنی کاش سانو پتہ لگ جاندہ مگر اس دن کی کاش ہی رہ جائے گی ہاں اس دنیا میں غیب پہ ایمان لے آؤ اس دنیا میں دنیا کے چکر میں ایمان لے آتے ہو یہ وزیر آباد میں ڈبل شاہ ہوا تھا اس پہ ایمان لے آئے دنیا کے چکر تھا نا کہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے کسی کو پتہ تو نہیں تھا نا جس کے جناب اعلیٰ پہلے دیے ان کو فائدہ ہوا بعد والے ڈوب گئے تو بھائی ایمان بالغیب جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ وزیر آباد کا ڈبل شاہ آپ کو کہے کہ 1 روپیہ دو اور 2 روپے لو تو تم یقین کر لیتے ہو بے نیاز شہنشاہ کہندہ ہے رمضان چے 1 روپیہ خرچ کر لا میرے کو 700 لے لا ہے کوئی اتنا بڑا بزنس مین دنیا میں جو تجھ سے اس صدق تجارت کرے ایسی اتنے نپے میں بزنس کرے اور ہم کتنے دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں علماء اکرام کو ٹائم لکھنا پڑ گیا کہ اتنے گھنٹے اتنے منٹ گفتگو ہوگی آپ آ جائیں یہ کیسی دنیا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو آدمی اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا وہ سمجھو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا یہ امام صاحب نے بات لکھی کیوں کہ یہ دل چل رہا ہے جس ٹائم مرضی بند ہو جائے تو انسان کی باڈی ختم تو بولو بھئی تو جدے کو مشین لئی ہوئے بنائی ہوئے وہ تن فون کردہ ہاں بھی مشین چل دی تسی آنے یار پلا ہوئے تیرا بہت اچھا نیواں ہو کے بے پتر تو کنی کو دے رہے ہیں جا کر کے بمیں گا نیواں ہو سارے مجمع نے پیچھے تنگ کیتا ہے جلدی کر آپ بھی پیچھے نیچے ہو جائیں آج کتنے دوست احباب ہیں ٹائم کو کچھ نہیں سمجھتے ٹائم ان سے پوچھیں جو ہاسپٹل میں کہہ رہے ہیں کہ کاش 1 ہفتہ اللہ مجھے دے دے اور میں مسجد پہنچ جاؤں ان کو پوچھے ٹائم کی کیا قدر اور ہم مسجد میں آ کے بھی گھڑیاں دیکھتے ہیں چلے آپ مسجد چاہ کے کڑیاں نہیں ویکھی دیاں کڑیاں والے نو ویکھی دیں آج میں اپنے مرشد و مربی بزرگ عالم دین اور اسلاف کی نشانی اور پاکستان کے قواعد و ضوابط بنانے والوں میں ان کا نام شامل ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں پاکستان کا کوئی بڑا مسئلہ ہو اس میں علامہ صاحب کی موجودگی نواب زدہ نصر اللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا اور بڑے بڑے ناموں میں حضرت صاحب کا نام آتا ہے ہم تو ان کے پاس صرف ان کی زیارت کرنے آتے ہیں جلسے تو ہم روز کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ان کو سبق سنانے کا باقی اسی تے اس گھر دے وچ صرف طالب علم بن کے نوکر بن کے آنے کہ اللہ نوکری قبول کر لوے بس یہ جتنے تسی بیٹھے ہو نا تسی تے ہر جمعے علامہ صاحب نے سن دے ہو تو گھر دا جوگی جوگڑا باہر دا جوگی سدھ آپ کو نہیں پتا کہ ان کو ترستے ہیں باہر دوسرے شہروں میں لوگ
ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، یہ نہیں اتنا باہر گاؤں میں ٹائم دیتے. ہمیں تو پتہ ہے ہم خطاب کرتے ہیں روز جلسوں میں. تو میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ وزیر آباد کا شاہ ڈبل کرے، آپ کو قبول ہے. اب کتنا رمضان گزر چکا ہے. امام مالک 93 ہجری پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کم و پیش 13-14 سال بعد پیدا ہوئے، اور امام مالک 40 سال بلا شرکت غیر مصلی رسول پہ امامت کی. ان کا معمول تھا کہ 11 ماہ حدیث پڑھاتے تھے اور پورا رمضان قرآن پڑھاتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سے محبت. سارے محدثین کہتے ہیں جیسے جیسے رمضان کم ہوتا جاتا ہم قرآن پڑھنے کی سپیڈ بڑھاتے جاتے ہیں. مگر آج بدقسمتی ہے، ان لوگوں سے قرآن خریدنے کا کہہ دو یہ 1000 قرآن لے دیں گے. انہوں نے کہہ دو جی 1,00,000 قرآن چاہیے مسجد سے 1,00,000 قرآن لے دیں گے. انہوں نے کہیے جناب اعلیٰ تسی قرآن واسطے شیشے بننے نے گڈیاں دے، حرمت قرآن واسطے ریلی کڈنی، یہ مار روڈ بلاک کر دیں گے. خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا اس نے کلمہ کیا پڑھا ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کس سکول میں پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں فلاں میں پڑھتا ہوں. اس کا سلیبس کیا ہے؟ جو عالم دین ہوتا ہے نا وہ پوری کتاب نہیں پڑھتا، اس کا دباچہ پڑھتا ہے. اونچی بولو کیا پڑھتا ہے؟ اس کے پہلے صفحے کو کھولتا ہے، اس کو نظر آ جاتا ہے اس میں کیا کیا ہے. نائی پنجابی چ کہندے نے دیگ وچوں دانا ہی چکھدا ہے تو انہوں سمجھ آ جاندی ہے بھی یہ کس طرح دا ہے. اے بیبیاں سالن پکاندیاں وہ ساری ہانڈی نہیں کھاندیاں، صرف وچوں چکھدیاں نے، تو انہوں پتہ لگ جاتا بھی ہانڈی کیویں دی پکی. اے جنہ مجمع میں تانوں چکھن لگا ہے کہ تہاڈے روزے کیویں دے گزرے. مینوں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو ہاں کہ ڈبل شاہ نے دیتا 1 روپیے نہ روپیہ تے ہو گیا ڈبل منافع. اللہ کہندا جڑا رمضان چ 1 قرآن پڑھدا میں 700 قرآن دا ثواب دینا ہے. تو کنے بندیاں نے پڑھیا جڑے روزے لنگ گئے نے، کنیاں پڑھیا ہے قرآن. میری بیٹی ہے ام ایمن قاری عمران صاحب پڑھاتے ہیں. میرے سے شرط لگا لی میری بیگم نے اور میرے بچوں نے کہ ہم نے رمضان میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے. میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے، اور میں روز فون کرتا تھا کتنے پڑھ لیے. انہوں نے کہا کتنے پڑھ لیے. سب سے پہلے میں نے قرآن مجید پڑھا. پھر آپ اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائیں. جدو 13-14 سال دا منڈا بالغ ہوئے نا تہاڈا، انہوں کسے تویز والے کسے لاما کسے ملہ دے کول کسے تویز دھاگے کو نال جاؤ جی دی دہتلی دعا کرو نہیں. انہوں باؤں پھڑو تے عمرے دی ٹکٹ کراؤ تے رکن یمانی تے حجر اسود دے درمیان او دا بازو پھڑ کے کہو مالکا تیری بارگاہ چ میں اپنا پتر میں آندائی تے اینو ہن اپنی امان چ رکھنا، اپنا چ رکھنا تیرا کام ہے. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تے ملتزم تے جا کے سینہ لا کے تے رو رو کے اپنے مالک دے دربار چ پیش کر کے مالک میں لے آندائی ہن تیرا کام شیطان مردود دیاں شرارتاں تو اینو دور رکھنا. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کعبے دے اندر بیٹھے نہیں. اسی کنے بیٹھے ہیں ہنے میں کہاں سڑک بلاک کرو نہ کر دینی. بھر سانو اللہ جاندہ قرآن لی ٹائم نہیں رہ گیا. آج تاک رات نیت کرو مدنی صاحب کے جڑے چلو کنے بندے ارادہ کر دینے کیسی ہون جڑے روزے رہ گئے 1 قرآن مجید دی تلاوت کر کے 700 قرآن دا ثواب لواں گے. اچھا کئیاں یہ ہاتھ نہیں نہ چکے، چلو ٹھیک ہے نہ چکو، مگر میں چیلنج ایک دین لگا ہے مینوں سین کر دو تے پھر دوبارہ تسی چکنے پہ جانے نے تانوں ہاتھ لکھو. بھی کوئی مسلمان بیٹھا ہے جنہیں ایس رمضان چ قرآن نہیں تلاوت کیتا ہن ہاتھ بھی نہیں کھڑا کر رہا بھی نہیں کرنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جدے کول اپنی آخرت قبر حشر لی ٹائم نہیں، جنہ واسطے ٹائم ضائع کر رہے ہونا تیری قبر تے مٹی پا کے 5 منٹ نہیں کھڑے ہونا تے واپس آ جانا ہے. ہاں لکھ لا. اور میں دلیل دین لگا ہے
میرا چیلنج ہے کوئی بندہ ہون نہیں تھلے رکھے گا ہاتھ میں دلیل دین لگا ہے مینوں لکھ کے دے دو اگلے سال تسی رمضان چ زندہ رہو گے تیرکی نہ پڑھو پتہ ہے کسے کوئی لکھ کے دے سکتا ہے تو اب کتنی دنیا میں عام قوم ہوگی جو اپنی آخرت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی پاٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھائے اس چنگے ساواں دا کی کرنا ہے جڑے ساتھ تیرے حساب والے بن جن ایسے سانس جمع کر جڑے نجات والے بن سانس تو سب دیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب کے مرکز میں جی عمر بن عبدالعزیز اور مینار الہدا مسجد میں ان کے بیٹوں کی موجودگی میں اور حضرت صاحب لبلٹی کی جامعہ مسجد کے خطیب امام حضرت صاحب کی موجودگی میں میرے بھائی جان بیٹھے ہیں ساتھ اور ادھر علماء کرام اور حضرت صاحب کے بیٹے یہ سب کی موجودگی میں کہتا ہوں زندہ دلانے لاہور شہر والوں یہ ممی ڈیڈی کلچر سے نکلو اصل کی طرف آؤ اصل کی طرف تمہارے بڑے صبح کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کرتے تھے بولو کس سے کرتے تھے قرآن کی تلاوت میری مائیں بہنیں صبح اٹھ کے چھابیاں چ قرآن رکھ کے پڑھ دیاں سی اویا روٹی والیاں چھابیاں چ ماواں قرآن رکھے سرہانے تے رکھیا ہوندا سی تے کنے بندے وعدہ کردے زندگی دا پتہ نہیں تے اج ہنے ہی وعدہ کرو میرے نال میں تہاڈی مسجد چ اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے لاما صاحب دی مسجد چ میرا اکاؤنٹ کھلے کہ جننے بندے روزیاں چ ایک قرآن پڑھن گے ناصر مدنی دے اکاؤنٹ چ سورت مائدہ دے تحت تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کام چ تعاون کرن والا برابر دا شریک مینوں کہن دا ثواب مل جو اج تسی اگر میرے فین ہو نا میرے واسطے تے اپنی آخرت لی ہاتھ کھڑا کرو کہ اسی ایک قرآن مجید دی تلاوت کران گے انشاءاللہ لو علامہ صاحب مول پہ گیا پروگرام میں یہ اتنے وعدے ہو گئے ہیں اللہ مولا تیار میں کیتا ہی ہاتھ کھڑے کراتے نے ہن انہاں نو توفیق تو بخشنی ہے اللہ جنہ ٹائم انہاں دا قرآن مجید پڑھن تے لگے آجیں اہلا و سہلا جتنے دوست بیٹھے ہیں ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئیں تاک راتے اس نیت نہ بیٹھنا ہی میں واقعہ پیش کرنے لگا عزیزان من میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانو ماننے والوں حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ عرض کردہ پیان لوگوں آؤ حضرت امام صاحب دی زندگی بڑی وڈی قیمتی اور صحابہ نال سب نال ملاقات ہوں حضرت امام سفیان ثوری کعبے دا طواف کر رہے اے تاک رات تسی کس طرح بیٹھنا میں تانوں پہلے ابتدا چ دسن لگا ہے کہ کس طرح دا یقین لے کے آج مسجد چو باہر نہیں نکلنا فجر تک ایتھے بہنا عبادت کرنی قرآن پڑھنا نفل پڑھنے ذکر کرنا ہے لاما صاحب دعا کرائیں گے آمین کہنا ہے یہ جملہ سنے بڑا درد والا ہے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ نام میں کعبے دا طواف پیا کراؤں ایک بندے نو آواز واجری ہے فخرج من بیتے میرے کر دے طواف کرنوا لیاؤ میرے کرو باہر نکل جاؤ ہن کتنا بڑا گناہگار ہوئے گا جنہوں اللہ کہے کہ میرے گھروں دفع ہو جا باہر نکل جا میرے گھر دے وچوں حضرت امام کہندے نے ایک بندے دا رنگ پیلا پیاؤ تے میں او دے قریب گیا تے میں جا کے آکھیا السلام علیکم کہندا وعلیکم السلام کہندے نے تینوں آواز واجری ہے تیرا نام لے کے کہندے جی میرا ہی نام ہے تے کہندے نے پھر تو باہر کیوں نہیں جاندا تینوں تے اللہ کہہ رہا میرے گھروں باہر نکل جاؤ کتنا بڑا گناہگار ہوئے گا جنہوں اللہ کہے میرے دربار چو باہر نکل جاؤ جڑا فرعون دے بارے بھی نرم گوشہ رکھ دائی کہ اگر انہیں پورا لفظ منہ کر دیتا تو میں انہوں بھی بخش دینا میں وے ہو بے نیاز نے کہ آئے نکل میرے گھروں امام ثوری کہنے نے جنہیں تاک رات گزارنی ہے اور وہ لیلۃ القدر دی رات تلاش کرنی وہ ایس واقعے دی بنیاد نہ تلاش کرے امام صاحب کہنے میں اس بندے نو کیا تو کرو باہر کیوں نہیں نکلدا اللہ دا کار ہے اللہ غیب چ آواز مار رہا ہے فخرج من بیتے میرے گھروں باہر نکل جاؤ تے امام صاحب کہندے او دیاں اکھاں ڈلن لا پیاں کہندے جی میں ترنا مار کے بیٹھا ہے میں ترنا دے کے بیٹھا ہے میں اللہ نو کہہ رہے ہیں اے در چھڑ کے میں جاواں کتے انج دا یقین ہوئے
تیرا در چھڈ کتے جاواں مالکا میرا تیرے بنوں کوئی نہیں ہوں سچے خالقا مینوں اپنے دارے اتے رو لین دے کالا ہنجو ناما اکھیاں پرو لین دے جتنے دوست ہے بابائی ایدہ نیت لے کے بیٹھا ہوں آج تاک رات عبادت دی رات ہے اور علامہ صاحب کے مرکز میں آپ آئے ہیں جناب جی صلاۃ تسبیح پڑھیں نفل پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں بیٹھ کے 5-6 سپارے آج پڑھ لو 10 سپارے بیٹھ کے پڑھ لو میں نے امام شافعی کی سیرت پڑھی ہے امام شافعی رمضان میں 60 قرآن پڑھ لیتے تھے ائمہ کی زندگی پڑھیں ان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر یہ طویز داغوں کے پیچھے ہم کیوں جا رہے ہیں ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے جادو رہتا ہی نہیں جس گھر میں جمعہ والدن ساری فیملی بیٹھ کے جمعہ سے پہلے خطبے سے پہلے سورت کاف کی تلاوت کرے اس گھر میں سے برکت جاتی نہیں ہے مگر قرآن ختم تعلق ہم کر لے اہل قرآن تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کہندے نے رستے چ قرآن پہ پڑھن تے جنج لیٹ ہو گئی ساری جنج قرآن سن لگ پئی اور جن کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے نا پھر ان کے بیٹے کی قبر ملتان میں بارش سے شک ہوئی اور 27 سال یا 30 سال بعد بھی اس کے کفن کو کوئی چیز نے کھایا نہیں تھا یہ اہل قرآن ہیں اہل قرآن کی بڑی عزت عظمت ہے آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں جب علامہ صاحب نے ادھر کام شروع کیا کیلا ہی چلا تھا جانب منزل بعد لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا آج پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کرنے والے نظر آ رہے ہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں سنیں لاہور سے کہتے ہیں جو تحریک نکلتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے مگر آج مجھے لاہوری بتائیں یہ میرے پاس بیٹھے ہیں میں بھی لاہوری آپ بھی لاہوری ہیں مجھے یہ بتاؤ ادھر میری دادی دفن ہے فردوس مارکیٹ میں ہم ادھر ہی یہ ماڈل کالونی میں میرے نبی چچا ادھر رہتے ہم رہتے رہے اور جناب آپ کے پاس ہی سے میں جوان ہوا ہوں سنیں یہ فردوس مارکیٹ میں آتا ہوں اپنی قبرستان دادی کی قبر پہ تو آپ سب کو یہ میں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ ہم بھی لاہور میں رہتے ہیں آپ بھی مگر لاہوریو تاڑے کول سٹیڈیم چ کرکٹ کھیڈن واسطے ویکھن واسطے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے لینا چ تکے کھا کے ٹکٹ لین واسطے ٹائم ہے اور قرآن پڑھنے واسطے ٹائم نہیں ہے ایک قرآن مجید بھی رمضان میں تلاوت نہیں کر سکے آپ ایک قرآن پاک یار اس کلام کو اللہ پاک نے اپنی کلام کہا ہے اور کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو چھانٹا لگتا تھا نا جو کوڑا اگر وہ ہاتھی کو لگ جائے ہاتھی پھڑک جائے اگر وہ ہاتھی نہیں بچ جائے دسو ہاں امام صاحب دی کتنی ہمت برداشت ہوئے گی کہ کہندے سی وہ کوڑا ماردا سی امام صاحب کہندے جننے کوڑے مارے گا میں انیاں ایتا پڑھی جماں گا قرآن تو ان لوگوں نے سنایا ہے تو آپ ذرا دوبارہ میرے کہنے پہ ہاتھ کھڑے کریں کہ یہ جتنے روزے رہ گئے ساری طاق راتیں بھی اور روز جفت راتیں بھی ہم نے ایک قرآن مجید انشاءاللہ پڑھنا ہے دوبارہ انشاءاللہ کہیں ذرا اتنا اونچی انشاءاللہ کہیں مسجد کے در و دیوار گونجے لاہوری بھائیو ایک قرآن مجید رمضان میں پڑھیں گے دل جیت لیا قسمیں علامہ صاحب ٹھنڈ نہیں پئی انشاءاللہ میرے بزرگ کہہ رہے سی کہ اچھی بولو اور میرے چان بولے نے کس اللہ سونیا اے میں نے چان مکھن کہنا ہے مولا کریم اے جتنے یہ میرے چان آئے ہیں نا مجھے سننے کے لیے اللہ انہاں دیاں نیک دلی خواہشاں پوریاں کر میں تو دعائی دے سکتا ہوں نا جتنے دوست احباب ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں
جو میں حدیث پاک پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ تاک راتیں اپنے احتساب والی ہیں، اے دے اندر اپنا احتساب کرنا، اپنے ایمان دا احتساب کرنا میں عزیزان من میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، کتنے دوست احباب ہیں، آپ کی انشاءاللہ سے مجھے نعت یاد آگئی، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، سب نے کہنا آج بھی نعت پڑھنی، آنڈ گوانڈ ویکھو نعت پڑھنی ہے میرے، اور جن کا حضور سے رشتہ وہ پڑھے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور یہ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں پیغام دین لگا ہوں، 20 لاکھ بندہ شہید ہویا ہوں تے دریائے بیاسا دے ویچ سیر انج روڑن کے جویں دوانے روڑ دینے، ویرو سیر انج روڑن جویں دوانے روڑ دینے، یہ نظریہ پاکستان پہ یہ جناب پلیٹ کر لینا بڑا آسان ہے، اور یہ توپوں کی اسلامی دے لینا بڑا آسان ہے، یہ ان بنارسی ٹھگ حکمرانوں کو کیا پتا ہے کہ پاکستان کن کے سروں پہ بنا ہے، سنیے کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے ویچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دیئے سے ٹینی نالوں، عذرا بانوں سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ گجرہ والے میں شعر پڑھیا تھے کہ بابا بٹ کھڑا ہو گیا، اندھا پتر 7 میل کافلہ سی تے 4 میل ساڑھا وڈیا گیا تے لاگو خون وگے تے میں اپنی جوان پہنوں نو آکھیا جدو میں نعرہ تکبیر کواں تے تسا دریا چھال مار دینی، کسے دے قابو نہیں آنا۔ میرے دادا جی امرتسروں چلے تے پیدل ہی چلیاری نہر تے پیدل لاہور پہنچے تے میں جڑا جملہ کہندے میں اپنی بہن نو کیا جدو میں نعرہ مارا تے تو چھال مار دینی ہے، تے بورے والے ایک بندہ ملیا کہندا ہے ماواں نے بچے بوجیاں چھوڑ دیتے تے کھواں چ سہیلیاں چھالاں مارتیاں، یہ جو لڑکیاں ویلوگر بن کے ڈالر کمانے کے چکر میں فیس بک یوٹیوب اپنی بہنوں کو گلیوں بازاروں میں دکھا کے مہندی رسمیں ہنا نکالتے ہیں، اگر وہ بیٹیاں آ جائیں پاکستان میں کہ اے ہماری لاشیں ہم نے زندہ کنووں میں چھلانگے لگا دی کہ ہماری کوئی عزت کو ہاتھ نہ لگائے، آج پاکستان کل بلٹی چوک لاہور میں ساری لڑکیاں بے پردہ جس مرضی چوک میں کھڑیاں کر لو، اللہ کی قسم ہے مولوی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، مولوی کو سپیکر چلانے کی اجازت نہیں، ہماری بہنوں نے کنووں میں چھلانگے لگا دی کہ پاکستان بن جائے، اور ہم نے بیٹیاں ٹک ٹاک پہ نچا دی، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے۔ آج وہ بیٹیاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے ہم نے قربانی دی تھی۔ حضرت صاحب نے نظریہ پاکستان کا یہ آج پروگرام رکھ کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کس نظریے پہ قربانی دی کہ جان جاتی ہے جائے محمد عربی کی بیٹی کے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ اللہ اور ہمارے ملک میں عورت کی ایسی حکمرانی ہے کہ مدینے جائے تو سر ڈھانپتی ہے اور ادھر آئے تو آدھا سر ننگا، یہ کیسا ہے؟ میں یہاں اپنے بزرگوں کی مسند پہ پیغام دیتا ہوں، سنیے اگر یہ دنیا کے حکمران مکے مدینے جانے میں سچے ہیں، وہاں سے کھجورے لاتے ہو، پانی لاتے ہو، زمزم لاتے ہو، سعودی حکمرانوں سے پیسے لے کر آتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ بنارسی ٹھگ مکہ مدینے کی محبت میں سچ جاتے ہیں پھر واپس کعبے کا نظام کیوں نہیں لے کر
زندہ یہ ہے نظریہ پاکستان. پریڈوں کے مزے تم لو, توپوں کی سلامیوں کے مزے تم لو, ہیلی پیڈ پہ تم اترو, ہیلی پہ بیٹھ کے سیریں تم کرو. اور نظریہ پاکستان تب بھی علماء نے بیان کیا تھا, آج بھی سنبھال کے جناب جی اسلامی جمہوری اتحاد کے قائد بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں لکھ لو, تم کہتے ہو پاکستان سیاست دانوں نے بنایا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح تو ہر ضلع میں جا ہی نہیں سکا, قائد کا پیغام علماء نے پہنچایا تھا. قائد تو ہر ضلع میں جا ہی نہیں سکا. تم مولویوں کو کہتے ہو, یہ مولویوں کو کیا ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کی باتوں میں باتیں کرنے کے لیے؟ اور تمہیں گڑتی میں ملی ہے یہ حکومت, قربانی ہمارے بڑوں نے دی, ہم سے بات تو کرو. ہم مہاجر ہیں, امرتسر سے آئے, اگر ہمارے بڑوں کا پتہ ہوتا اینا سورہ دے ہاتھ پاکستان آ جانا ہے, ہونا ہی نہیں سی. بولو انہوں نے ہونا سی. ساڑھے منڈے جوان ڈینکی لا کے پجن دے نے, اور بولو ساڑھے منڈے جوان ڈینکی لا کے باہر نہیں جا رہے. کتنے لاکھ بچہ باہر چلے گیا ہے, یہاں ڈبل ایم اے خودکشی کر رہے, ڈبل ایم اے نفسیاتی مریض بن گئے, اور حکمرانوں کے بچے موچے کر کے لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فارچونر بی ایم ڈبلیو فور رنگوٹی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی جی ایم سی امریکن کیا سپورٹج ہونڈا سوئک میں بے گاڑیوں میں بیٹھ کے گھومتے ہیں پروٹوکول میں, اور قوم کے بچے ڈینکی لگا کے مر رہے ہیں. بتائیں اتنے بیٹھے ایسے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور غریب کا بچہ ہیلمٹ نہ پہنے تو کہتے اس نے وائلیشن کی ہے. سنیے, کال پرسوں مجھے پولیس والوں نے کہا یہ پولیس والی لائٹ لگانا نجائز ہے. میں کہا اب کوئی پرائیویٹ بندہ پولیس کی لائٹ نجائز لگائے وہ تو ہو گیا غلط, اس کا ہوتا ہے پرچہ, اس کی ہوتی ہے پیار. اگر حکومت نجائز ہو, آج کتنے بیٹھے ہیں بتائیں؟ آج میرے یہ سارے چند نوٹ کریں, آپ سب نظریہ پاکستان آپ بیان کریں, ان کو پتہ چل جائے پاکستان بنا کیسے. یہ اسی لیے پروگرام نہیں کرتے. مجھے بتاؤ, یہ تو قائد اعظم کے سکے نہیں ہیں, مجھے پتہ چل گیا فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا, اور یہ قائد اعظم کے بھی سکے نہیں. کتنی تقریبیں ہوتی ہیں اور قائد اعظم کا نام لیا جاتا ہے, کوئی لیتا ہے نام؟ علامہ اقبال کا بھی نہیں نام لیتے کوئی. میں یہاں کہوں گا دنیا میں جتنے لوگ اپنے محسنوں کو بھولتے وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. اور تمہارے منہ پہ بہت بڑا تماچا ڈاکٹر عبدالقدیر نے مارا تھا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, کہتا مجھے پتہ ہوتا یہ احسان فراموش قوم ہے, میں کبھی ایٹم بم نہ بناتا. تیرا میرا رشتہ کیا. ہاں آج یہ جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے. کیسے کاغذ کے پھول؟ اور بڑی باتیں کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں احتساب کرتا کون. مجھے بندے کہتے ہیں, میں نے کل پولیس کو کہا ہے, رات 2:30 بجے مجھے پولیس ملی رستے میں, اور میں نے ان کو بھی کہا آپ کو بھی کہتا ہوں, ہمارے ملک میں 2 انصاف ہیں. اب ان کی حکومت ہے, پولیس ان کے ساتھ ہے. جس دن اگلی حکومت آئے گی یہ پولیس کے ساتھ ہے. بولو وہ این جی ہے نا ساڈا ملک. اپوزیشن دا پرچہ ہوئے اس لئے پھڑو, مولوی دا پرچہ ہوئے پھڑ 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 پھڑ. تے جڑے تہاڈی پارٹی دے نے تہاڈی پھپھی دے پتر نے, انہاں نوں بھی پھڑو, پھر تے انصاف ہے. کتنا مجمع بیٹھا, بولو بھائی احتساب ہو تو پھر سب کا ہو. آج جناب اللہ تاک رات ہے, میں اپنے احتساب تے گل تانوں سمجھاؤن لگا. تساں ساری یاد سونا نہیں, اونچی بولو ساری یاد.
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ मोबाइल ते लगे रहंदे ने ये सारे लाहौरी चन्न मैं जानना भी खुदा दा वास्ता जरा लपा सुनिया जे मैं गल चलानी अपने तसाब तो ए मरकज उमर बिन अब्दुल अजीज बाहर लफज लिखा हुआ है